نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم غوث اعظم بمنی بے سر ساما مدد قبلہ تی مدد کعبہ ایمان مدد قادریم نارے یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کن یا خواجہ معین الدین چشتی۔ آئیے ہم اور آپ دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور زوردار طریقے سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک بار اور پڑھیں درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جس مذہب میں پیدا فرمایا ہے وہ دنیا جہان پوری کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ مذہب ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر اور آپ پر کروڑہ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ سبحان اللہ۔ ورنہ وہ کسی بھی ذات میں سماج میں ہمیں پیدا کر سکتا تھا، اور اس سے بھی بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ سبحان اللہ۔ محترم حضرات، ورنہ وہ قادر مطلق ہے، اس کی شان ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ وہ چاہتا تو ہمیں آدم کی امت میں پیدا فرما دیتا، وہ چاہتا تو ہمیں نوح کی امت میں پیدا فرما دیتا، وہ چاہتا تو ہمیں شیس کی امت میں پیدا فرما دیتا، وہ چاہتا تو ہمیں حضرت ابراہیم کی امت میں پیدا فرما دیتا، اگر وہ چاہتا تو ہمیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں پیدا فرما دیتا۔ وہ اس کی ذات ہر شے پہ قادر ہے، وہ چاہتا تو کسی بھی نبی کی امت کا ہمیں جو ہے بندہ بنا دیتا، مگر یہ اس کا احسان عظیم ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں محترم حضرات اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ وہ محبوب جس کے بارے میں بریلی کے امام احمد رضا کہتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی۔ اور اس نبی کی شان کیا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مزد دیجئے کہ اب جب کوئی بات اچھی لگا کرے تو
سبحان اللہ زور سے بولا کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جملہ اتنا پسند ہے کہ جب بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس شخص کے نام کا ایک درخت لگا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کم سے کم کوئی نہ کوئی تو بات میری آپ کے سمجھ میں آ ہی رہی ہوگی، اور جب کوئی بات اچھی لگے تو آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، اس میں آپ کا بھی فائدہ ہوگا اور میرا بھی فائدہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ایک بار اور جی لگا کر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ دو شعر نعت مصطفیٰ کے ملاحظہ فرمائیں، مطلب پیش کرتا ہوں محبت سے کہ یہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پھیلی ہوئی تھی خوشبوئے عنبر زمین پر، یعنی عنبر ایک خوشبو کا نام ہے سبحان اللہ، جو بہت مہنگی ملا کرتی ہے، اور جہاں وہ خوشبو ہوتی ہے پتہ چل جاتا ہے کہ اس علاقے میں عنبر خوشبو ہے سبحان اللہ۔ تو کب پھیل رہی ہے وہ خوشبو، انشاءاللہ میں دیکھوں گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں۔ پھیلی ہوئی تھی خوشبوئے عنبر زمین پر، اور تشریف جب کے لائے پیمبر زمین پر، تشریف جب کے لائے پیمبر زمین پر، یعنی آج ہمارے اور تمہارے یہاں جب بچے بچیاں پیدا ہوتے ہیں تو خون نکلا کرتا ہے، بدبو ہوا کرتی ہے، مگر لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہے، مگر نبی کی پیدائش کا عالم دیکھ لیجئے کہ جب وہ مکے میں پیدا ہو رہے ہیں تو سرزمین مکہ خوشبو عنبر سے منور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تشریف جب کے لائے پیمبر زمین پر، اور وقت اتنا نہیں ہے کہ لمبی چوڑی تقریر کی جائے، 10 منٹ آپ کام کی باتیں سن لیں کہ ایک زمانہ مکہ میں وہ آیا کہ میرے نبی چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ جن لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو مسلمانوں کے گھروں میں چھپ کے نماز ہوا کرتی تھی، ڈر رہا کرتا تھا کہ کوئی ہماری نماز میں خلل نہ کر دے، مگر آج الحمدللہ آپ نے اتنی بڑی مسجد بنائی ہے، اس میں اتنا پیسہ لگایا ہے اور کوئی ڈر کوئی خطرہ نہیں ہے، مگر پھر بھی مسلمان نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہا ہے۔ محترم حضرات، جب لاک ڈاؤن لگا تھا تو لوگ زبردستی نماز پڑھنے مسجد میں آ رہے تھے اور ہم سمجھا رہے تھے، لیکن اب کوئی پابندی نہیں ہے تو اب مسجدوں میں لوگ نظر ہی نہیں آ رہے ہیں، یہی کم نصیبی ہے ہماری۔ مگر جب مکہ میں لوگ چھپ کر نماز پڑھتے تھے تو ایک دن حضرت عمر نے یہ ارادہ بنایا کہ آج مذہب اسلام کے بانی کو صفحہ دنیا سے جو ہے ختم کر دیا جائے گا۔ واقعہ سنانا مقصود نہیں، اشارہ کر کے جا رہا ہوں کہ میرے نبی کے اپنے صحابی کے گھر میں ہیں اور نبی کو پتہ چل چکا ہے کہ آج عمر جو ہے یہ ارادہ لے کر کے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دروازے پر جب کھٹ کھٹ کی آواز دی تو اور بھی صحابہ موجود ہیں، جھروکوں سے جھانک کر دیکھا تو ایک نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو عمر ہے اور اس کے ہاتھ میں برہنہ شمشیر ہے، اس کے ہاتھ میں برہنہ خنجر ہے، تو جانتے ہو میرے پیارے نبی نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ محترم حضرات، دروازہ کھول دو، اگر ان عمر جو ہے اچھے ارادے سے آیا ہے تو اس کا استقبال کیا جائے گا۔ اور حضرت حمزہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر برے ارادے سے آیا ہے تو اس کے خنجر سے اسی کی گردن کو اڑا دیا جائے گا۔ مگر محترم حضرات، ہمارے نبی کوئی تلوار چلانے والے پیغمبر نہیں تھے، ہمارے نبی کسی پر بے فالتو آکرمण کرنے والے پیغمبر نہیں تھے، ہمارے نبی کو تو اللہ نے رحمت والا نبی بنا کر کے بھیجا تھا۔ صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں، اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا تھا۔ جانتے ہو جب دروازہ کھولا گیا اور عمر کی نگاہ چہرہ مصطفیٰ پر پڑتی ہے، سبحان اللہ، نگاہ مصطفیٰ عمر کے نگاہوں پر پڑتی ہے تو جانتے ہو منظر کیا تھا۔ یہ اتنا بتانے کا وقت نہیں ہے، صرف اس شعر میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے آج سے 3 سال پہلے یہ کلام لکھا تھا اور اپنے اس کلام میں میں نے حضرت عمر
کا جو ہے کوشش کی ہے. دیکھیں آپ میں نے کھینچا ہے کہ نہیں کھینچا ہے, محبت سے کہیے سبحان اللہ. تشریف جب کے لائے پیمبر زمین پر اور دیکھا عمر نے جب رخے زیبا حضور کا, جب نگاہ عمر پڑی تو قتل کرنے کا ارادہ بھول گئے اور میرے مصطفیٰ کے غلام بن گئے. سبحان اللہ. میرے نبی نے کہا عمر کیا ارادہ ہے, تو عمر بے ساختہ بلند آواز سے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تو قتل کرنے تمہیں آیا تھا مگر آپ کی نگاہوں کا اسیر بن گیا ہوں, اب ہاتھ بڑھائیے اور کلمہ پڑھا کے مجھے بھی مسلمان بنائیے. تو گر گیا تھا زمین پر. اگر اجازت دیں تو ایک شعر اور پڑھ کر سناتا ہوں, محبت سے کہیے سبحان اللہ. سجدے میں سر حسین کا کاٹا یزیدیوں. وہ سوچ رہے تھے اب ہم نے حسین کو قتل کر دیا ہے, اب اس مذہب اسلام کے جھنڈے کو اٹھانے والا کوئی نہیں رہے گا. مگر قسم خدا کی معاملہ کیا ہو گیا, محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. اور بہت سارے مکار تو یہ کہہ رہے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں فاطمہ کے لال نے کربلا میں سجدہ کیا بھی تھا کہ نہیں کیا تھا. معاذ اللہ, کیسی غلط سوچ کے لوگ پیدا ہو گئے. آج تک ہم نے اور آپ نے یہی سنا ہے اور ہم نے کتابوں میں یہی پڑھا ہے کہ فاطمہ کے لال نے کربلا کے میدان میں اسلام کی بقا کے لیے, قرآن کی حفاظت کے لیے, انسانیت کو بچانے کے لیے محترم حضرات اپنا سر سجدے کی حالت میں قربان کر دیا. شعر پیش کرتا ہوں, محبت سے کہیے سبحان اللہ. سجدے میں سر حسین کا کاٹا یزیدیوں, سجدے میں سر حسین کا کاٹا یزیدیوں. ارے تازہ ہے آج تک بھی وہ منظر زمین پر, تازہ ہے آج تک بھی وہ منظر زمین پر. اور میں پچھلے سال محرم میں گجرات کی طرف تقریر کرنے گیا تھا تو ایک گروہ مجھے ایسا ملا, انہوں نے کیا میاں تم حسین کا نعرہ لگاتے ہو اور وہ حسین جو خود پانی نہ پی سکے, اپنے بچوں کو کربلا میں پانی نہ پلا سکے, وہ تمہاری مدد کیا کر سکتے ہیں. مگر سنیے, کسی وہابی کا عقیدہ تو ہو سکتا ہے, یہ کسی قادیانی کا عقیدہ تو ہو سکتا ہے, یہ 24 نمبریوں کا عقیدہ تو ہو سکتا ہے, مگر سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر فاطمہ کا لال اشارہ کر دیتا تو نہر فرات ایک خیمہ حسین میں دوڑتا ہوا نظر آتا. خنجر زمین پر. شعر پیش کرتا ہوں, اگر بات سچی ہو تو اتنی زور سے سبحان اللہ بولنا کہ آپ کی آواز کربلا معلّہ تک پہنچ جائے. بولو سبحان اللہ. کربلا میں پانی کا چشمہ بھی پھوٹتا, مگر حسین نے ایسا چاہا نہیں. سبحان اللہ. صرف مقطع سن لیجیے دعاؤں کے ساتھ, محبت سے کہیے سبحان اللہ. ابھی
اسی مہینے کی چاندگی 23, 24 اور 25 تاریخ کو ہندوستان کا عظیم الشان عرس جسے عرس رضوی کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، وہ بریلی شریف میں انشاءاللہ بہت ہی آن بان شان و شوکت کے ساتھ منایا جائے گا، پرشاسن اور گورنمنٹ کی گائیڈ لائن کے ذریعے انشاءاللہ۔ اور بریلی جانے میں کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ لوگوں نے فیس بک اور یوٹیوب پر محترم حضرات غلط افواہیں اڑا دی ہیں کہ اس بار عرس رضوی نہیں منایا جائے گا یا پبلک کو وہاں آنے نہیں دیا جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی بھی اپنے علاقے سے آنے والی 25, 24, 23 سفر کو بریلی کا سفر کر سکتا ہے اور عرس رضوی میں شرکت فرما سکتا ہے۔ ایک شعر پیش کرتا ہوں، محبت سے کہیے سبحان اللہ، اور مکتے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ جس کو معین قادری نفرت رضا سے ہے، جس کو معین قادری نفرت رضا سے ہے، اس کی حیات دیکھی ہے بنجر زمین پر، اس کی حیات دیکھی ہے بنجر زمین پر۔ تو عرس رضوی اعلیٰ حضرت کا عرس بہت شان و شوکت کے ساتھ منایا جائے گا، انشاءاللہ آپ بھی پہنچے اور انشاءاللہ ہم بھی پہنچیں گے وہاں، اللہ نے چاہا تو۔ محترم حضرات، یہ ہمیں درگاہ کے پرمکھ حضور سبحان رضا خان شہزادہ اعلیٰ حضرت نے بذریعہ پریس کانفرنس کے اخبار کی وگیاپتی کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چلا کہ عرس رضوی انشاءاللہ اپنی پرمپراگت یعنی جیسے ہر سال منایا جاتا تھا انشاءاللہ اسی شان و شوکت کے ساتھ منایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمیں اور آپ کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 5 منٹ اور ہیں کیا ابھی یا ہو گیا ٹائم؟ 5 منٹ اور ہیں، ایک واقعہ ملاحظہ کریں، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ اللہ کا فرمان ہے، مگر اس ٹکڑے میں مومن کو دعا مانگنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، کہ لوگوں جب تم دعا کیا کرو تو کہا کرو اہدنا الصراط المستقیم، سبحان اللہ، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو ہمارا سیدھا راستہ کیا ہے؟ اس پہ بے شمار دلائل اور بے شمار واقعات بھرے ہوئے پڑے تاریخ اسلام میں، مگر میں ایک بھائی چارگی کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں جس سے ہم لوگوں میں آپس میں ایک دوسروں کے لیے ہمدردی پیدا ہو، سبحان اللہ، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ پھر وہ مسلمان ہی کیا ہے کہ خود تو کھائے اور پڑوس کا مسلمان بھائی بھوکا سو جائے۔ یہ مسلمانیت نہیں ہے کہ ہم خود کو عیش و عشرت میں رہیں اور ہمارے دوسرے بھائی ہاتھ میں کٹورا لے کر بھیک مانگتے رہیں۔ مسلمان تو اس قوم کا نام ہے کہ اے مسلمان، کیا اگر ہمارے دروازے پر غیر بھی آ جائے تب بھی ہم اس کو جو ہے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا کرتے۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ فاروق اعظم کا زمانہ ہے، قحط سالی کا زمانہ ہے، لوگوں کو کھانے کے لالے پڑ گئے ہیں۔ عثمان غنی بھی اس زمانے میں حیات ہیں، زور سے بولو سبحان اللہ۔ اللہ کے کرم سے عثمان غنی کو اللہ کے حبیب کی دعا سے اللہ نے بہت مال عطا فرمایا تھا، لیکن ہمارے رہنما اور ہمارے رہبروں پر اور مسلمانوں کے امیروں پر آج انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ لیکن فاروق اعظم کی سیرت کا مطالعہ فرمائیے کہ جب قحط سالی پڑی تو آپ نے بآواز بلندی جنتا میں اپنی تقریر میں کہا، زور سے بولو سبحان اللہ، کہ مجھے قسم ہے وحدہ لا شریک کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تک میری جنتا میری رعایا کو گندم کھانے کے لیے نہیں ملے گا تب تک میں بھی گندم کی روٹی اور گھی استعمال نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ، امت کے امیر ہو تو ایسے ہوں، امت کے خلیفہ ہو تو ایسے ہوں، اور امت کے رہنما ہو تو ایسے ہو۔ سبحان اللہ، آپ نے اپنے نوکروں سے سپاہیوں سے کہا کہ جاؤ فلاں جگہ سے مال لے کر آؤ، فلاں ملک سے گندم خرید کر لاؤ۔ محترم حضرات، ابھی بیت المال کے لیے کوئی گندم نہیں آیا تھا سرکاری خزانے میں جس سے کہ لوگوں کو ان کی مدد کی جائے، مگر اس سے پہلے حضرت عثمان غنی کے کچھ
تجارتی قافلے آئے اور ان کے اونٹوں پر گندم کی بوریاں لدی ہوئی تھی. سبحان اللہ. حضرت فاروق اعظم کو پتہ چلا کہ عثمان غنی کی تجارت میں گندم آیا ہے تو چلو ان سے ہی سرکاری خزانے کے لیے خرید لیتے ہیں. سبحان اللہ. عثمان غنی کے پاس اپنا نوکر بھیجا اور کہلا بھیجا کہ اے عثمان غنی تم اپنا مال بیت المال میں بیچ دو. سبحان اللہ. جیسے آج کی گورنمنٹ کسانوں سے مال خریدتی ہے کہ نہیں خریدتی ہے اور پھر وہی مال غریبوں کو کم ریٹ میں بیچتی ہے کہ نہیں بیچتی ہے. یہ سسٹم ان لوگوں کا نہیں ہے. آج سے 1400 سال پہلے یہ سسٹم مسلمانوں نے بنایا. سبحان اللہ. فاروق اعظم نے جب اپنا نوکر بھیجا کہ عثمان غنی تم اپنا مال ہمیں مہنگا بیچ دو. سبحان اللہ. یعنی جو مال تم نے 1 درہم میں خریدا ہے اس مال کو تم ہمیں 1.5 درہم میں عطا فرما دو. سبحان اللہ. محترم حضرات, تو عثمان غنی بولے یہ موسم فائدہ کمانے کا زمانہ ہے, میں اتنے سستے میں اپنے مال کا سودا نہیں کروں گا. دوبارہ پھر بھیجا, پھر آپ نے یہ کہا. فاروق اعظم چکر میں پڑ گئے کہ یار یہ وہی عثمان ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر اپنا سارا مال لٹا دیا کرتا ہے, مگر آج یہ اتنا بڑا کنجوس بن رہا ہے. ابھی یہ یہی ذکر کر رہے تھے, اتنے میں مدینے میں ایک آواز گونجتی ہے, اے لوگوں عثمان غنی کی طرف سے اعلان ہے کہ جن لوگوں کے پاس کھانے کو آٹا نہیں ہے وہ عثمان کے دروازے پر پہنچے اور فی سبیل اللہ اپنی حاجت کے مطابق آٹا اور گندم لے کر کے آئے. محترم حضرات, وہ کوئی دام نہیں لے رہے ہیں, مفت میں گندم تقسیم فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. فاروق اعظم کو جب اس اعلان کا پتہ چلا تو دوڑے دوڑے ان کے پاس گئے اور عثمان غنی سے پوچھا, ہے عثمان تم تو کہہ رہے تھے کہ مجھے مال سستا نہیں بیچنا ہے, مہنگا بیچنا ہے. تو عثمان غنی بولے, اے عمر فاروق اعظم میں نے سستا نہیں مہنگا ہی بیچا ہے. زور سے بولو سبحان اللہ. بولے میری سمجھ میں مطلب نہیں آیا. بولے مطلب یہ ہے کہ تم 1.5 درہم میں مجھ سے خریدتے, میرا یہ مال ختم ہو جاتا, میں نے اللہ کے نام پر فری میں لٹا دیا ہے. اللہ مجھے اتنا عطا فرمائے گا کہ قیامت تک میرا مال ختم نہیں ہوگا. تو محترم حضرات, یہ ہے اسلام کے رہنماؤں کی سیرت اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے, اور یہی ہمیں قرآن بتاتا ہے, اور یہی سیدھا راستہ ہے جس کے بارے میں سورہ فاتحہ میں فرمایا گیا ہے, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں بد مذہبوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اچھے اور صحیح سنی صحیح العقیدہ لوگوں کے یہاں آنا جانا اور رشتہ داریاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں وہ سنتیں ادا